السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدیق ایسا ضابطۂ حیات آج جس قوم کی دامن میں ہے وہ کائنات میں ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ ایسی بد نصیبی کی زندگی اس تختہ ارض پہ کوئی دوسری قوم نہیں کر رہی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایسا ضابطۂ حیات جس کو اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں ہمارے یہ حالات، ہمارے یہ لیل و نہار کیا اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم وہی ہیں جن کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا اور محمد رسول اللہ کو بھیجا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں، ہم نے تم میں محمد سا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آ جانے کے بعد تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ تمہیں یہ سوچ ہو، تمہارا یہ تصور ہو کہ جہاں ہم نے محمد کی بات مانی وہاں کوئی نہ کوئی محمد رسول اللہ کو بھی ہماری مانی چاہیے، یہ تصور نہیں۔ اگر وہ رسول قائد تمہاری مانے تو پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ضروری ہے کہ کائنات کی تمام خرابیوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے تم محمد کی آواز پہ لبیک کہو سسن۔ یہ قائد، یہ رسول، یہ رہنما تمہیں ایسا دیا ہے کہ اس جیسا کائنات میں ہم نے دوسرا پیدا کیا ہی نہیں۔ اس کی رہنمائی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری تمہیں دنیا میں بھی عظیم بنا دے گی اور آخرت میں بھی عظیم بنا دے گی۔ لیکن اگر یہ تم تصور رکھو کہ محمد تمہاری بھی مانے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تم سب کے لیے بربادی اور تباہی کی علامتیں بن جائیں گی۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار، اپنی تعلیم، اپنے فہم، اپنی فراست سے ایسی قوم تخلیق دی اور ان لوگوں میں بیٹھ کے جنہیں کائنات کے تمام انسان بدو اور جال کہتے تھے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کے لیے آئے، انہیں آواز دے کے بلایا، ان کے سامنے شعور کی راہیں کھولی اور ایسی چیز سے انہیں آگاہ کیا کہ اس کی آگاہی کے بعد ان میں انقلاب آیا۔ ایسا انقلاب کہ ایسے انقلاب کا کہیں دوسرے مقام پہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو کائنات میں انسانوں کی نگاہ میں زیرو تھے،
کل کائنات کے انسانوں کے لیے ہیرو بن گئے۔ کیا یہ واقعی ہے کہ محمد رسول اللہ کے کردار نے، ان کی رہنمائی نے، قرآن کی تعلیم نے ایسا انقلاب پیدا کیا؟ اگر یہی بات ہے تو پھر قرآن تو آج بھی موجود ہے، ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی موجود، مگر اس کو ماننے والے وہ نہیں۔ اس کے سبب کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہی قرآن، وہی رسول اللہ کا فرمان جو ان لوگوں کے سامنے تھا، آج ہمارے سامنے بھی ہے، وہ زمین سے اٹھ کے آسمان کی رسفتوں تک کیسے پہنچے، اور ہم زمین میں چلتے ہوئے بھی زمین کی نکبتوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبب اولی یہ ہے کہ ہم نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دامن رسول اللہ سے وابستہ ہوئے۔ انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا بلکہ جو محمد کریم نے کہا ہے اس پہ آپ نے اپنا سر جھکا دیا، جو ان کے منہ سے نکلا وہ مسلمانوں نے اپنے سر کا تاج بنایا، جو انہوں نے چاہا مسلمانوں نے اسے اپنا حرز جاں بنایا، جو ان کی خواہش تھی مسلمانوں نے اس کے نقشہ میں اپنے کردار سے رنگ بھرا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کائنات میں توحید و رسالت کا پرچم لہرانے لگا۔ کیسا معاشرہ تھا؟ افتراق کا شکار، انتشار کا شکار، نفسا نفسی، انانیت پرستی۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے معاشرہ کی اس برائی کو ختم کیا جو انانیت کی تھی، انا فلا غیری، ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا نہیں، جب تک تم میں ہم ہی کا تصور ہے تم کامیاب و کامران زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا میں ذلت و نکبت تمہارے گھر کا گہنا بنا ہوا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انانیت کے بت کو پاش پاش کرنا ہے۔ اس تختہ عرش پہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جنہوں نے انانیت کے بت کو یوں پاش پاش کیا کہ ان کی تعلیم سے تعلق رکھنے والوں کے قریب بھی یہ تصور نہیں پھٹکتا۔ غصے کو نکالا، انانیت کو ختم کیا، ایک تصور دیا مسلمان کو، یکجا ہو جاؤ، تنہا نہ رہو، ایک دوسرے کے ساتھی بن کے رہو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو کردار معاشرے کو اعلیٰ اور بالا بنانے کے لیے کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ادا کیا ہے، بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ معاشرہ تشکیل دیا ایسا محمد رسول اللہ نے، اور اس انداز سے کوئی دوسرا انداز ایسا اپنا ہی نہیں سکتا۔ کل عرض کیا تھا پچھلے جمعے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معافی کا تصور اپنے اندر پیدا کرو، یہ تصور تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، تمہارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ کہ معافی کا تصور حسد، بغض اور اناد دل میں رہنے نہیں دیتا۔ ایک دوسرا رخ، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرو۔ محبت تو سب کرتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، درندے بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، خونخوار درندے کرتے ہیں۔ کیسی محبت؟
وہ محبت جو کائنات کے تمام انسانوں کو اللہ سے روشناس کروا دے، ویسی محبت نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تم یہاں لشکروں کی صورت میں رہتے ہو نا، بڑے بڑے گروہوں کی صورت میں، ایسے ہی برزخ میں روحیں رہتی ہیں۔ جو روحیں یہاں سے جاتی ہیں وہ بھی برزخ میں، اور جو وہاں سے دنیا میں آنے کے لیے آتی ہیں وہ بھی برزخ میں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جھنڈوں کی صورت میں ہوتی ہیں، لشکروں کی صورت میں، اور ان روحوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ محبت ہوتا ہے، دنیا میں جب آتی ہیں تو جس جس جسم میں وہ روحیں جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کو قریب کر دیتی ہیں۔ جن کا وہاں کوئی تعلق نہیں ہوتا، دوستی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی دوستی پیدا نہیں کرتے۔ جن کی وہاں محبت نہیں ہوتی، دنیا میں بھی ان کی محبت نہیں ہوتی، وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ایسے لوگ ایک دوسرے سے آشنا ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتلانا کہ اگر اللہ نے تمہیں یکجان بنا دیا ہے تو اس میں قوت پیدا کرنے کے لیے اپنے دلوں سے نفاق نکالو، وہاں محبت ڈالو انسانوں کے لیے۔ جس معاشرے میں انسان کے لیے محبت نہیں، وہ معاشرہ ناکام ترین معاشرہ ہے، اور کائنات میں بہت قائد ایسا ہے جس نے انسانوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا کی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یوں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جب اللہ زمین پہ بسنے والے باسیوں میں سے کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تا جبرائیل جبریل کو آواز دیتے ہیں، اللہ حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ، جبریل دنیا میں بسنے والے فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ ثقلین کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں جبریل اس سے محبت کرنا شروع کر دیا۔ ثم ينادي في السماء، پھر جبریل آسمان میں پکار کے کہتے ہیں او آسمان کے باسیوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ آقا نے ارشاد فرمایا سارے آسمانوں کے فرشتے اس انسان سے محبت شروع کر دیتے۔ فرمایا پھر اس کی مقبولیت دنیا میں اتاری جاتی ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جبریل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، اس کی مقبولیت کائنات کے آقا نے کہا کہ دنیا میں اتاری جاتی۔ پھر اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں، تا جبرائیل، جبریل کو آواز دیتے ہیں لبیک اللہ حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا انی ابغض فلانا فابغضہ، جبریل فلاں زمین کی دھرتی میں بسنے والے انسان سے میں نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ ارشاد فرمایا نبی کائنات نے کہ جبریل نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَيُنَادِي ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، پھر آسمانوں میں آواز دیتے ہیں کہ فلاں بد نصیب انسان ایسا ہے کہ اللہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تم بھی نفرت کرو۔ فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، آسمان سے زمین پر اس کے لیے نفرت کو اتارا جاتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ بتانا کہ تمہیں اس کائنات میں منتخب کیا گیا ہے، زمین پہ محبت کو پھیلاؤ، زمین پہ پیار کو پھیلاؤ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم دو قالب تو رہو لیکن یکجان ہو کے رہو،
خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں انسانوں کے دلوں میں، پیار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسا پیار کہ جس پیار سے معاشرہ جنت نظیر بن جائے۔ رحمت کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب کس طرح دلاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو ملنے جانا ہے۔ جب یہ نیت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ فرشتے کو اس کے انتظار میں راستے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے چلتا ہے، فرشتہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ جب یہ قریب آیا اس نے کہا بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں فلاں ایک اپنے بھائی کو ملنے کے لیے فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ اور تو نے اس پہ کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ لینے جا رہے ہو؟ کوئی تجارت کی بات ہے، لینے دینے کی بات ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، کس سبب جا رہے ہو؟ کہتے ہیں انی احببتہ فی اللہ، میں اس سے ملنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فی، اللہ تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا مقبول بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ انسان جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے محبت ہوتی ہے، اور محبت کے تمام تقاضوں کو اپنی جوتی کی نوک سے ٹھکراؤ۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس لیے محبت کرو کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ اگر تصور یہ بن جائے، اگر خیال یہ بن جائے، اگر انسان اس لیے کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، اللہ نے برملا کہا، فرشتوں کو بھیجا کہ اعلان کر دو جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اس آدمی سے بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے وہ اللہ کے لیے کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس محبت نے جہاں معاشرے کو باوقار بنایا، ایک ڈوری میں پرویا، غضب اور غصے کو دل سے نکالا، وہاں ایک معاشرے کو ایسا معاشرہ بنایا کہ اس معاشرے کو دیکھ کے لوگ اپنے حالات میں تبدل پیدا کرتے۔ اگر سوچ یہ ہو، محبتیں سب کرتے ہیں، لیکن جس محبت کا اللہ مطالبہ کرتے ہیں، جو محبت رسول اللہ چاہتے ہیں، وہ محبت یہ ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اللہ کی قسم ان مضامین کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آؤ مسلمانوں ہم مسلمان بن جائیں۔ اسلام ہم سے کوسوں دور ہے، مسلمانی کتاب میں بند ہے، قرآن میں بند ہے، اور مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ اب تو اسلام کا تصور، تعلیم اسلام، رہنمائی اسلام انسان سے لاکھوں میل دور چلے گئی۔ اب تو ہمیں آشنائی نہیں اسلامی احکامات سے، ہمیں آشنائی نہیں اسلامی تعلیم سے۔ جن کو آشنائی تھی وہ کائنات کے لیے اللہ کا تعارف بن گئے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جب یہ سوال سنا، چہرہ اقدس و مقدس کا رنگ متغیر ہو گیا اور بڑے پریشان ہو کے پوچھے، ویلکا، افسوس تیرے لیے، وما بدت لہا،
اور تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھتے ہو، اور جہاں ہر انسان لرزا اور ترسا ہے، بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، اس گھڑی کے متعلق پوچھ رہے ہو کیا تیاری کی ہے تم نے؟ اللہ کے نبی کوئی تیاری نہیں کی، اتنے لمبے چوڑے صدقات بھی نہیں کیے، اتنی لمبی چوڑی خیرات بھی نہیں کی، نیکیوں کا کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے سوال کرتے ہو جس کے تصور سے نبی انبیاء بھی کانپتے ہیں؟ تجھے پتا نہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ غصے میں ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی دیکھتے ہیں تو پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی عمل تو کچھ نہیں، تو سبب کیا ہے پوچھنے کا؟ کہنے لگا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی عمل پلے نہیں ہیں، اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انت ما من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جتنا خوش میں نے اس وقت دیکھا جب نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ما من احببتا، تو قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ کیوں صحابہ خوش ہوئے؟ ایک سبب تھا کہ اللہ اگر دنیا میں محبت کے سبب قیامت کو میں محمد کے قریب آ جاؤں گا تو اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہے؟ ہماری بھی خواہش ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا، ان کے اٹھتے ہوئے قدم پہ قدم رکھا، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو، احکامات کو یوں اپنایا کہ ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک قافلہ جا رہا ہے صحابہ کا، اس میں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی، چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، وہ صحابی رسول کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ یار، قافلہ ٹھہر گیا، وہ صحابی رسول ایک طرف چلتا ہے، 1 2 10 20 50 قدم چلتا ہے، ساتھی دیکھ رہے ہیں، وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ ساتھی پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، نہ تو رفع حاجت کے لیے گیا ہے، نہ کسی سے ملاقات، نہ کوئی کام، سبب کیا تھا؟ سارے قافلے کو یہاں کھڑا کر دیا اور تو 30 40 50 قدم یوں چلا گیا ہے، کیوں؟ کہنے لگا میں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس مقام پہ پہنچے تو میرے آقا اتنے قدم ادھر گئے تھے، میں اس لیے گیا ہوں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ اتنے قدم چل کے ادھر گئے تھے۔ یہ تصور تھا، ہم بھی کرتے ہیں، آنکھ کھلتی نہیں صدقے یا رسول اللہ، چوم چوم کے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور محبت اس تقاضے کا مطالبہ نہیں کرتی، محبت یہ سوال کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ اگر تمہیں اپنے آقا سے محبت ہے، کردار وہ پیدا کرو جو محمد رسول اللہ کا کردار تھا۔ محبت کا تقاضا یہ کہ محبت کا تقاضا ہے۔ نام نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ کا آتا ہے، ایک شخص چومتا ہے اپنی انگوٹھے کو اور اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے اور کہتا ہے صدقے یا رسول اللہ، نگاہ اٹھتی ہے، اس کے اوپر پڑتی ہے تو لمبی لمبی مونچھیں ہیں اور داڑھی اس کے چہرے سے گم ہے، یہ صدقے یا رسول اللہ ہو رہا ہے۔ یہ کردار کا آلہ بالا، نبی پہ درود کہنے والا، محبت کا اظہار کرنے والا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کرنے والا نبی پہ درود پڑھتا ہے، صدقے یا رسول اللہ کہتا ہے، لیکن اس کا چہرہ چٹ ہے، صاف ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے، صدقے تو جاتا ہے
ہمارے پنجابی میں ہے کہ منہ چما ٹوک نہ دیواں کھا پتر ودھیریاں، اور محبت کا اظہار کرتے ہو نبی کائنات کی سنت سے باوقت کی زندگی بسر کی۔ ایک ہی نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ کی قسم ناراضگی والی باتیں نہیں ان بھائیوں کے لیے جو داڑھی نہیں رکھتے، ناراضگی والی باتیں سوچنے کی باتیں۔ اور ہم نے یہاں سے جانا ہے، پتہ نہیں 10 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں حساب ہونا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ داڑھی بھی تو نے مونڈ لی ہے، مونچھیں بھی مونڈ لی ہے، پینٹ پہن لی ہے، شرٹ اور کوٹ پہن لیا ہے تو باؤ لگتا ہے، اور تو پتہ نہیں کس کی نگاہوں میں خوبصورت لگتا ہے۔ میرے اللہ کی نگاہ میں تو بدصورت لگتا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہودی مونچھیں کترواتے ہیں، مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھی کترواتے ہیں، تم داڑھی رکھو اور مونچھیں کترواؤ۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ سے بات نہیں بنتی۔ کوئی کہتا ہے مجھے اعتراض نہیں، کسی پہ تان نہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ جب تک وہ کردار نہ اپنایا جو کردار محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا، جب تک سنت کو نہ اپنایا جو محمد رسول اللہ کا کردار تھا، اللہ کی قسم وہ مسلمان کہلانے کے ہم حقدار نہیں بن سکتے۔ داڑھی رکھے میرے محمد کریم کی داڑھی تھی، اور جتنا مزہ میرے اللہ کو قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھ کے آنا ہے جن کے چہروں پہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، کسی کا چہرہ دیکھ کے میرے اللہ کو وہ مزہ نہیں آنا۔ دیکھتے ہم سارے مسلمان ہیں، اور مسلمان کیسے ہیں؟ سارے مسلمان کپڑے ٹخنوں سے نیچے، اور جو کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے اس کو مذاق کرتے ہیں۔ پانی آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، پانی اور طوفان کا اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں کوئی شخص ایک لمحہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ میرے آقا کی شلوار یا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، ایک لمحہ۔ ساری زندگی محمد رسول اللہ کی نبوت کی کوئی ایک لمحہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اور یہ مسلمان ہے، خود تو کرتا نہیں، کرنے والوں کو مذاق کرتا ہے۔ یہ تصور کہ محبت میں کرتا ہوں، درود و سلام کہتا ہوں، نبی کے نام پہ انگوٹھوں کو چومتا ہوں، قیامت کے دن تیرے کام نہیں آنے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی سنت میں نہیں، اور یہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ داڑھی میرے آقا نے رکھی، ارشاد فرمایا اس کو معاف کر دو، ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی اس کو تراشو کاٹو نہیں، جب تک جہاں تک جاتی ہے جانے دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور محمد کریم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، جس کا کپڑا ٹخنوں سے جتنا نیچے ہوگا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اتنا حصہ ہوگا۔ ہم کرتے ہیں، صحابہ بھی محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم کرتے ہیں، یہ بھی کوئی محبت ہے۔ جب تک تمہارے اور میرے کردار میں سنت نہیں، اللہ کی قسم شرمندگی شرمندگی ہے، شرمساری شرمساری۔ آج اللہ کے نبی ہمیں موجود نہیں تو ہم محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ محمد کریم کے ساتھ محبت کا اظہار میرے آقا کی سنت پہ عمل کر کے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو علم ہے میں نے کبھی ایسی گری ہوئی باتیں نہیں کی کہ جو آدمی رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، میں نے نہیں کبھی یہ جاہلانہ باتیں کی، نماز ہو جاتی اس کی، لیکن تم محبت کرتا ہے نبی کائنات سے، تیرے کردار، تیرے افعال اور تیرے جسم و روح سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تم محمد رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفع الیدین ایسی سنت ہے کہ کسی سنت کے متعلق حدیث کی کتابوں میں ایسی روایتیں موجود نہیں جو رفع الیدین کے متعلق،
اور کسی سنت کو اتنے صحابہ نے بیان نہیں کیا جتنے صحابہ نے رفع الیدین کی سنت کو بیان کیا ہے. نہ کرو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بھائی اللہ کے ہاں محبوب بننے کے لیے، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے یوں محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا اظہار احادیث کے اوراق میں سینکڑوں کی صورت میں موجود. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کو باوقار اور بے نظیر بنانے کے لیے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق محبت کے چراغ چلنے چاہیے. کیسی محبت جو آج ہم بھی بسر کرتے ہیں جیسی زندگی نہیں. ہمیں محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کردار کے حامل تھے. اللہ کے نبی نے ہمیں اپنا کردار کو بنانے کے لیے ہماری رہنمائی کی، اور معاشرے کو باوقار بنانے کے لیے یہ حکم دیا کہ آپس میں محبت کیا کرو. یہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارے محبت کرتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی نے کن لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان محبت کرنے والا اس مثال کا حامل ہے. وہ انسان جو اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، نیک انسان سے محبت کرتا ہے، متقی انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ جو برے انسان سے محبت کرتا ہے. اس کی مثال اللہ کے نبی نے بیان کی. ارشاد فرمایا کہ اچھے انسان سے محبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس کی محبت، اس کا تعلق کستوری بنانے والے سے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ نہ ہوگا تو یہودیہ کا وہ کستوری بنائے گا، خوشبو بنائے گا تو تجھے ہدیہ دے دے گا. یہ ایک کردار تھا جو ہم میں نہیں ہے. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردار کو بھی پیدا کیا تھا انسانوں میں محبت کے لیے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو. اب ہم ہدیہ کس کو دیتے ہیں؟ ایس ایچ او کو ہدیہ دے رہے ہیں، ڈی ایس پی کو ہدیہ دے رہے ہیں، ایس پی کو ہدیہ دے رہے ہیں، پٹواری کو ہدیہ دے رہے ہیں. یہ ہدیہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا معاشرہ مضبوط لڑی میں پرویا جا سکتا ہے اگر تم اس کردار کے حامل بن جاؤ، ایک دوسرے کو ہدیہ دو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم اس سے تعلق رکھنے والا آدمی جو کستوری بناتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو ہدیہً وہ خوشبو دے دے. اگر ایسا نہ ہو کہ وہ ہدیہً خوشبو دے تو ایسا ہو سکتا ہے تمہیں خوشبو پسند آئے، تم خوشبو خرید لو. وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً. کچھ نہیں تو یہ تو ہوگا کہ تجھے پاکیزہ خوشبو آئے گی اس کے پاس بیٹھ کے. اور جو برے آدمی سے محبت کرتا ہے فرمایا بٹی پھونکنے والی کی اس کی مثال ہے کہ تمہارے کپڑے جل جائیں گے اس کے پاس بیٹھ کے. اگر ایسا نہ ہوا تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ تمہیں بدبو آئے گی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی اپنے معاشرے میں دیکھ لو. کوئی ایسا انسان جو اس آدمی سے محبت کرتا ہو جس کے کپڑے معمولی ہوں، جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، جس کے گھر میں کھانا نہیں، جو ہدیہ نہیں دے سکتا، جو خدمت نہیں کر سکتا،
کوئی کرتا ہے اس سے محبت؟ ہماری محبت کیا ہے؟ جاگیرداروں سے، وڈیروں سے، دولت مندوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم سارے لوگوں سے، لیکن نبی کائنات محمد رسول اللہ جنہیں ہم کم درجہ سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، میرے آقا ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی بازار میں آئے، ایک شخص کو دیکھا جس نے سبزی اٹھائی ہوئی ہے، کپڑے گندے، حال سے بے حال۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیچھے سے جا کے محمد رسول اللہ اس کو پکڑ لیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہنے لگا چھوڑو چھوڑو، کون ہو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدتا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی آواز سن کے اس صحابی نے اپنا پشت محمد رسول اللہ کے سینے سے لگا دی، کہنے لگا اللہ کے نبی اس غلام کی قیمت تو بہت کم پڑے گی۔ کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا، اور دنیا کے نزدیک تیری قیمت کم ہے، اللہ کے نزدیک تیری قیمت بہت زیادہ ہے۔ کوئی کرتا ہے محبت ان لوگوں سے؟ یہی محبت قیامت کے دن ہمارے کام آئے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ انبیاء نہیں، وہ شہداء نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی بات سنیں، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے اگر اندر ایمان ہو تو۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء نہیں، رسول اللہ نہیں، شہداء نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا ٹھکانہ ایسا ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی سبحان اللہ کر اٹھیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دیکھتے صحابہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی طرف متوجہ۔ فرمایا فواللہ وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، اللہ کی قسم ان کے چہرے تاباں ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون الا حزن الناس۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے آیت پڑھی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ان خوش نصیبوں کا بتا دیجئے جو اتنے اللہ کے محبوب، اتنے اللہ کے قریب، ایسا اعلیٰ ٹھکانہ کہ نبی بھی ان کے ٹھکانے کو دیکھ کے کہیں کیا اچھا ٹھکانہ ہے، سبحان اللہ۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہابو للہ، یہ لوگ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے، جن کے دلوں میں کاروبار تجارت نہیں، جن کے دلوں میں بڑے کی بڑائی نہیں، جن کے دلوں میں سرمایہ دار کا سرمایہ نہیں، جن کے دلوں میں جاگیردار کی جاگیر نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں مسلمان کے لیے محبت ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ چاہتا ہے مسلمان سے محبت کرو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ ان کے چہرے منور ہوں گے، یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے جو دوسرے مسلمان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ثقلین کے تاجدار بیٹھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے نزدیک چھوٹی ہیں لیکن عند اللہ ہے بہت بڑی۔ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، اس جذبے کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، شخصیت مکمل نہیں ہوتی مسلمان۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ایک شخص چلتا پاس سے گزر گیا، اللہ کے نبی کی اس مجلس سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو تو نے بتایا ہے؟ کہتے نہیں اللہ کے نبی۔ فرمایا بتاؤ اس کو۔ ہر بات میں نبی رحمت محمد رسول اللہ کے حکمت ہے، اللہ کی قسم اگر ان پہ غور کریں تو آج بھی کائنات میں مسلمان کی توتی بول سکتی،
ہم بد نصیب اس لیے ہیں کہ ہم نے کردار مصطفیٰ سے اعراض کی زندگی بسر کر دی، سوچا ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ اس کو تو نے بتایا ہے، بتانے کی حاجت کیا ہے؟ حاجت کوئی نہیں، لیکن جب اس کو پتا چلے گا یہ اللہ کے لیے مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی پیار کے دیپ جاگ جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمانوں میں باہم محبت اور پیار بڑھ جائے گا۔ اس کیا نہیں فرمایا جاؤ بتاؤ اسے۔ وہ گیا، جا کے کہتا اللہ کے بندے تیری دولت سے مجھے غرض نہیں، تیری طاقت سے غرض نہیں، تیری بڑی شخصیت سے غرض نہیں، محض میں اس لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں کہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے احبک الذی احببتنی لہو، اللہ تجھ سے محبت کرے جس اللہ کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واپس آیا، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا کہتا تھا؟ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اس نے یہ کہا تھا، فرمایا تجھے بڑی محبت ہے تو المرء ما من احبا ولہ مکتسبا، قیامت کو انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے اور نیت کا ثواب اس کے علاوہ اس کو ملے گا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اس انداز کو سراہا ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے، یار غور کرنے کی باتیں، ایک مجلس ہماری بھی ہوتی ہے، ایک مجلس محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجلس اور مسلمانوں کی، لیکن ان کی مجلسوں اور ہماری مجلسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری مجلس میں غیبت، چغلی، چکاری، عزت دار کی عزت کی پامالی، باوقار کے وقار کو پاؤں کے نیچے رودنا، دوسرے پہ تان کرنا، تنقید کرنا، دوسرے پہ کو برا بنانا، اپنے کردار کی طرف نہیں دیکھنا کہ کتنا گندا کردار ہے دنیا، لیکن دوسرے کو ہماری مجلس ہماری محفل یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھا دیا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ ہمارے دل و دماغ اور فہم میں آ جائے تو اس دنیا میں بھی ہم سے کوئی قوم نہیں دوسری شرف و فضل ہمیں حاصل ہو، جنہوں نے ساری انسانیت کو انسانیت سکھائی۔ مجلس بیٹھے ہوئے نبی رحمت محمد ارشاد فرمایا تم جانتے ہو من احب الاعمال الی اللہ، صحابہ بیٹھے ہوئے نبی رحمت محمد رسول شاگرد اللہ کے نبی کے، اور جانتے ہو کہ اللہ کو اعمال میں سے سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ اب ہم تو بیٹھے منہ بنا کے بیٹھے رہتے، اگر ہم ہوتے صحابی رسول لبیک یا رسول اللہ، ہاں ایک شخص حدیث میں ہے قال قائل، ایک شخص کہنے لگا الصلاۃ والزکات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے آج کے مسلمان ہیں، کہو تو منہ پہ تھپڑ کھاؤ۔ ان کو پتا تھا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، میں نہیں کہہ سکتا، کہیں بھی نہ تو لوگ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو کوئی خوف نہیں۔ حق تو سچ یہ تھا، کائنات کے آقا کے سامنے صحابہ کہتے ہیں الصلاۃ یا رسول اللہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کائنات کے آقا نماز کے بعد تو مسلمان ہی نہیں رہتا، اس لیے سب سے اعلیٰ بالا عمل اللہ کے نزدیک بہترین عمل نماز ہی ہو سکتی ہے۔ اب زکات یا رسول اللہ، اگر مالدار آدمی زکات نہیں دیتا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہودیت کی شاخ پہ مرتا ہے، مسلمان نہیں مرتا۔ الزکات یا رسول اللہ، وقال قائل الجہاد یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا جہاد یا رسول اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم ہے آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد وہ عمل ہے کہ اس میں لڑنے والے کو جب گولی لگتی ہے، تیر لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ الجہاد یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی جہاد، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، انا احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے دشمنی کی جائے۔ کھولو اپنی زندگی کی کتابیں، الزام نہیں، کھولو اور دیکھو زندگی میں تمہارا کردار محمد کائنات کی اس حدیث کے آئینے میں کیا بنتا ہے۔ کوئی کرتا ہے اللہ کے لیے محبت؟ اللہ کے لیے محبت ہو تو اس درویش سے ہو جس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی ایسے انسان بھی ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن کہا اللہ ان کی بات کو کبھی بھی نہیں ٹالتا۔ کسی کا ہے محبت اور پیار سے اللہ کے لیے؟ کاروباری محبتیں ہیں، سرمایہ دار سے محبتیں ہیں، اور تیرا کردار تیری تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ کون سا اسلام؟ کون سی حدیث؟ کون سا محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم؟ الحب للہ والبغض للہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہاد اتنا بہتر اور اللہ کے نزدیک قابل قبول عمل نہیں، نماز بھی نہیں، زکات بھی نہیں، جتنا مقبول اللہ کے نزدیک یہ عمل ہے کہ آدمی اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض کرے۔ اور یہ ہمیں تصور جو دیا محمد رسول اللہ، اس کے نقشہ میں صحابہ نے رنگ بھرا ہے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ بدر میں لڑ رہے ہیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے، تلواروں کی جنکار ہے، زخموں کی آہو فغاں ہے۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، گرائے، جب قریب پہنچی تو دیکھا یہ تو میرا باپ ہے، تلوار کو اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مسلمان ہو گیا، اپنے باپ کے پاس آیا، یہ عبد الرحمن تھا، ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ کہنے لگا بابا بدر کی لڑائی میں میں تلوار چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے میں نے تلوار اٹھائی، جب گرانے کو آیا تو میں نے دیکھا میرا باپ ہے تلوار کے نیچے، میں نے تلوار اٹھا لی۔ ارشاد فرمایا بیٹا کہیں تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا تو بیٹا سمجھ کے تجھے معاف نہ کرتا۔ ہمارے نزدیک محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے۔ تیرا بیٹا ہونے کی محبت تیرے سر کو مجھ سے نہ بچا سکتی، اس لیے کہ تیری محبت سے بڑھ کے ابو بکر کے دل میں اللہ کی محبت موجود۔ یہ تصور ہے محبت کا، جو تصور محمد کریم علیہ الصلوۃ ہمیں دیا ہے۔ ہم کہاں پھر رہے؟ غور کریں، غور کے بغیر باتیں بنے گی نہیں۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے انداز ہی ایسے تھے۔ بدر کی لڑائی میں جب تقسیم کیے قیدی، اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے کرنا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آخر اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا خون ہے، ان سے فدیہ لے کے معاف کر دیں۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی یہ نہیں، بلکہ میرا ماموں میرے سپرد کر دیجئے، علی کا رشتہ دار علی کے سپرد کر دیجئے، ابو بکر کا ابو بکر کے سپرد کر دیجئے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے تلوار کے ساتھ ان کی گردنیں قلم کریں اور لوگوں کو بتائیں ہمارے نزدیک رشتہ تعلق اور محبت صرف اسلام کی بنیاد پہ ہے اور کوئی بنیاد اس کی نہیں۔ یہ فاروق اعظم تھے۔ آسمان سے جبریل آ گیا، اللہ نے کہا میرے محبوب تیرے سارے ساتھیوں کی رائے غلط ہے، عمر کی رائے صحیح ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، دل میں محبت اللہ کے لیے، دل میں دشمنی اللہ کے لیے۔ کوئی بھی ہو، ماں ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، خاندان ہو، برادری ہو، سب کو پاؤں کے نیچے تمام کر دو۔ اگر محبت رکھنی ہے مسلمان کی محبت رکھو اور اللہ کے لیے محبت رکھو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رزین کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ رزین تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو دنیا و آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہو۔
اس کان سے سن کے اس میں نکالنے والی بات نہیں، آنکھیں بند کر کے سو کے سننے والی باتیں نہیں، جاگ کے بیدار رہ کے عاقبت بن جائے گی، اللہ کی قسم دنیا بھی بن جائے گی۔ اور میرا تو مقصود یہ ہے کہ آپ کی بھی بن جائے عاقبت، میری بھی بن جائے، بچ جائیں ہم وہاں کی تنگیوں اور سختیوں سے۔ رزین تجھے بتاؤں آج کے اللہ کے نبی اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہے؟ فرمایا تو سنو، ذکر اللہ کی مجلسوں میں جا کے بیٹھا کرو، میری ہر بیان کی ہوئی حدیث پاسے کا سونا ہے، یعنی اس میں کمی بیشی کوئی نہیں، کوئی جی حسن درجے کی ہے، یہ جی تھوڑی سی ضعیف ہے، اس میں سندن کمزوری ہے، اس میں متن کی گڑبڑ ہے، نہیں، ساری چیزیں صحیح۔ اللہ کے نبی سے بہتر چیز کیا ہو سکتی؟ فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں بیٹھا کرو۔ توحید کے لیے اور اہل توحید کے لیے محمد رسول اللہ کی نوید اور توحید کا نمبردار ذات وہ نمبردار ہے جو اگر کبائر سے بچ گیا نا تو عام گناہ تو اللہ نے پوچھنے ہی نہیں، جنت میں داخل کر دینا ہے۔ توحید والا آگ میں نہیں جائے گا، اگر اللہ چاہے گا تو بڑے بھی بخش دے گا، لیکن اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ فرمایا دنیا اور آخرت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اس مجلس میں بیٹھا کر، اور اگر کبھی تجھے تنہائی مل جائے تو اللہ کا ذکر جتنی اللہ نے ہمت طاقت دی ہے کیا کر۔ اور اللہ کے نبی فرمایا وَأَحِبَّا فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے محبت کر، اور اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے ذات کی بنا پہ نہیں، اس کی صفات پہ بنا کرو۔ دشمن ہے وہ اللہ کا، باغی ہے اللہ کا، شرابی ہے، زانی ہے، بدماش ہے۔ ہماری محبتیں دیکھ لو، اکثر نمازی اچھے جن کے متعلق بڑا احترام ہے دل میں، ان کی مجلسوں کو دیکھ لو عام طور پہ الا ماشاءاللہ شرابی بیٹھے ہوئے، بدماش، زناکار، چور، لفنگے، ڈاکو، قاتل، تیری محفل تجھے لے دے گی مسلمان۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی مجلسوں میں بیٹھو جہاں اللہ کا ذکر ہے، اگر تنہائی مل گئی ہے تو کہا نبی یہ کائنات نے تنہائی میں اللہ کا ذکر تو بھی کر لیا گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر لیا کر جتنی طاقت ہو۔ اور فرمایا کہ احبا فی اللہ وابغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کر اور اللہ کے لیے دشمنی۔ زرین اذا رجلا خرج من بیتہ الی زائر اخاہ، فرمایا رزین جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ اپنے نیک بھائی کی ملاقات کرے، اس کو ملے جا کے، فرمایا 70,000 فرشتہ اس کے پیچھے نکلتا ہے، کلہم یصلون علیہ، 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ جو انسان اپنے دل میں کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کے لیے کرتا ہے، نہ رشتہ داری کی بنا پہ، نہ تعلق کی بنا پہ، نہ دولت کی بنا پہ، نہ کاروبار کی بنا پہ، صرف اس کے دل میں اس کی محبت اس لیے ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے مسلمان سے محبت کرو۔ خوش نصیبی ہے مسلمان، کون سا وقت خرچ ہوتا ہے، کتنی دولت خرچ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تو جنت تمہارے قدموں میں لا کے رکھی ہوئی ہے، اور محمد کریم نے جنت کے لیے دروازے کھول دیے تمہارے لیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے مخاطب ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، یہ ہے ستون ہمارے سامنے جن پہ یہ عمارت کھڑی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں یاقوت کے، یعنی ایک
بڑا خوبصورت اور قیمتی پتھر ہے، کہا یاقوت کے ستون ہیں اور ان پہ بالا خانے ہیں زبرجد کے. عرب اس پتھر سے زیادہ آشنا. زبرجد کے بالا خانے ہیں، فما کھلے کھلے دروازے، وہ اس طرح چمکتے ہیں جس طرح تاریک رات میں خوبصورت چمکنے والے ستارے چمکتے. اللہ کے نبی ایسے محلات، ایسا مقام، ایسے مکان کس خوش نصیب کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ. جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے مجلس اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں، فرمایا جنت میں یہ محل اللہ نے ان مسلمانوں کے لیے بنائے ہوئے. خوشخبری ہو تمہیں مسلمانوں، کردار کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے افکار کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرو. اللہ کی قسمیں یہ مجلسیں، بری مجلسیں، برے آدمی کی محفلیں ہماری تباہی، ایمان کی بربادی کا پیش خیمہ ہے. اور ایک مسلمان سے محض اس لیے محبت کرتے ہوئے ملاقات کر لو، اللہ کہتا ہے جنت میں خوبصورت محل تمہارے لیے تیار کیا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.